السلام علیکم ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ عتیق الرحمان حاضر خدمت ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ٹیکسلا کی انتہائی معروف شخصیت جناب، میں اگر انہیں حکیم الامت کہوں گا، ہمارے مقامی حکیم الامت، تو یہ غلط نہیں ہوگا جناب۔ حکیم مذہبی سکالر حضرت مولانا علامہ مفتی حیدر علی حیدری صاحب کے پاس، اور میں ان کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ختم نبوت کا مسئلہ جو انتہائی شدت اختیار کر گیا ہے، اور فرانس کے سفیر کو گستاخی کی وجہ سے کار کہ جو نہیں نکالا گیا، ہماری حکومت معاہدے پر پوری نہیں اتری، اور ہمارا مذہبی حلقہ، ایک مذہبی طبقہ حکومت کے خلاف میدان میں ہے، اور حکومت کی جانب سے جو ان پہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، جو ان پہ ڈائریکٹ گولیاں برسائی گئی ہیں، جن لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے، اس بارے میں مفتی حیدر علی حیدری صاحب کی کیا رائے ہے، ہم جانتے ہیں ان سے۔ جناب مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بھائی عتیق صاحب، ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں۔ حالیہ جو ملک میں صورتحال چل رہی ہے تحریک لبیک کے دھرنے کے حوالے سے، بنیادی طور پر یہ تحریک لبیک کی بات نہیں ہے، یہ تو پوری امت مسلمہ کی آواز ہے۔ ناموس رسالت کا عنوان یہ بلا تفریق مسلک، جماعت، پارٹی، یہ پوری کی پوری امت کا، اور بغیر کسی ملک کے دنیا بھر میں کہیں بھی کلمہ گو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اگر رہتے ہیں تو یہ ان سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے موجودہ حکومت نے جو اقدام کیا ہے یہ انتہائی قابل مذمت اقدام ہے، اور حکومت نے چونکہ خود اول ایک دفعہ وعدہ کیا پھر بعد میں اس کی توثیق بھی کی ہے، تو حکومت کو خود اپنے وعدے کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا، نہ یہ کہ اپنی اس سبکی کو مٹانے کے لیے اور عالمی قوتوں کے سامنے جو حکومت کھڑے نہیں ہو پا رہی، اسٹینڈ نہیں لے پا رہی ہے، تو اپنی اس سبکی سے بچنے کے لیے ان کمزور لوگوں کو اور ان نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح کی ظلم اور بربریت اور تشدد کے پہاڑ توڑنا، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اچھا حضرت، دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیاسی سطح پر پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، آپ نے تمام الیکشنوں میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے، اور عمران خان صاحب کی کارکردگی جو ہے اس کو بڑا آپ اکثر اوقات جمعے کے خطبے بھی سراتے ہیں، مختلف تقاریر کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے جو ایک ویژن پیش کیا ہے مدینہ کی ریاست، حالانکہ عملی طور پہ تو کوئی کہیں کسی بھی جگہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے، سارا کچھ ان کے خلاف ہی ہے، تو آپ ابھی آپ کس نظر سے عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں؟ عتیق صاحب، بیسیکلی آپ نے کہا کہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے چلے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اجتماعی طور پر 2013 کا جو الیکشن ہے اس الیکشن سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو نہیں، بلکہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں مقامی سطح پہ جو خان گروپ ہے ہم اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری سپورٹ کسی پارٹی بنیاد پہ، کسی پارٹی لیول پر نہیں ہے، بلکہ یہ سپورٹ شخصی طور پر ہے، اور یہ سپورٹ شخصی طور پر خان صاحب کے ساتھ جو ہماری ہے، اس میں دو صورتحال آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو جب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا اس وقت خان صدیق مرحوم جو ہے وہ زندہ تھے، انہوں نے ہمیں کال کی کہ اس میں ہم شرکت کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اس میں تشریف لائیں۔ چنانچہ اس وقت کا جتنا میڈیا ہے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں، ہماری پریس کانفرنسز موجود ہے ریکارڈ پر رائے حق پارٹی کے پلیٹ فارم پر سے، کہ ہم نے اس دھرنے کی بھی مخالفت کی تھی، اور اس کو بھی اس وقت ملکی سالمیت اور ملکی مفادات کے خلاف قرار دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہیں، بلکہ ہم مقامی سطح پر علاقائی ضروریات کو اور علاقائی صورتحال کو مد نظر رکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خان گروپ جتنا مؤثر انداز میں اپنی کارکردگی پیش کر سکتا ہے، اس وقت باقی جو عمائدین موجود ہیں وہ اتنی مؤثر کارکردگی اور مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہماری سپورٹ شخصی طور پر خان صاحب کے ساتھ ہی باقی رہا۔ پی ٹی آئی کا مسئلہ، تو پی ٹی آئی کی جتنی چیزیں اس وقت غلط تھیں وہ آج بھی غلط ہیں، اور جو آج غلط ہیں وہ آئندہ بھی غلط ہیں۔ ہر غلط چیز کی ہم تردید، مذمت اور اس کے خلاف اپنا رد عمل دیتے رہیں گے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کی جو ہے شخصی سپورٹ ہے خان غلام سرور خان صاحب کے ساتھ، ان کے گروپ کے ساتھ، لیکن آپ یہ بھی تو بتا دیں کہ خان صاحب کا جو گروپ ہے وہ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہے خان صاحب، اور پی ٹی آئی کی جو اس وقت عمران خان کی کابینہ ہے اس کی اہم ترین رکن ہے وہ، اور اہم ترین وزیر ہیں، اور عمران خان صاحب کے قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو کیا آپ نے اس حوالے سے خان صاحب، چونکہ آپ ان کے گروپ کے جو ہیں، تو کیا آپ نے اس حوالے سے خان صاحب سے کوئی بات کی ہے
کہ ہم چونکہ آپ کے گروپ دھڑے کے ہیں اور یہ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، یا آپ وزیر اعظم صاحب سے بات کریں، یا کم از کم اسمبلی میں آواز نہیں اٹھا سکتے تو ذاتی طور پہ انہیں کہہ دیں جی یہ غلط ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے کوئی آپ نے بات کی ہے؟ آپ نے دہرایا کہ ہم ان کے گروپ کے ہیں۔ خان صاحب کا مستقل اپنا ایک گروپ ہے اور ہمارا اپنا الگ سے ایک مقامی مذہبی تشخص ہے۔ ہم ان کے گروپ کے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا اپنا ایک تشخص ہے، اپنا ایک وجود ہے۔ ہم اسی کے ساتھ ہمیشہ اس تشخص اور اس وجود کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ جہاں تک مسئلہ خان صاحب کا ہے، خان صاحب یقیناً پی ٹی آئی کے اہم اور مرکزی عمائدین اور ذمہ داران میں سے ہیں، اور گزشتہ جب انہی حضرات نے جو آج تشدد کا نشانہ بنتے چلے جا رہے ہیں، ان حضرات نے جب دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، تو اس وقت خان صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اس دھرنے میں شرکت کریں، اور خان صاحب کے بلکہ پی ٹی آئی کے دیگر بہت سے لوگوں کے جذبات ان کے حق میں تھے جب نواز شریف کا دور تھا۔ اور چونکہ بیسیکلی خان صاحب پیر آف گولڑا شریف صاحب سے عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں، تو پیر آف گولڑا شریف کا بھی ختم نبوت کے حوالے سے بڑا مؤثر کردار رہا ہے۔ تو ہم ان کی اس نسبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور ان سے یہ قوی امید رکھتے ہیں کہ یقیناً اپنی اس نسبت کی وہ لاج رکھیں گے اور مؤثر آواز وہ اٹھائیں گے۔ ہم آپ کے توسط سے ان سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور انفرادی طور پر ہم ایک وفد کی صورت میں ان سے ملاقات کر کے انہیں اس بات کو یہ بات باور کروائیں گے کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست جو ان کا تعلق ہے وہ، اور پھر علاقائی سطح پر اور اپنے فکری لحاظ سے پیر آف گولڑا شریف کا معتقد ہونے کی بنیاد پر ان کا اضافی طور پہ یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس معاملے پہ وہ مؤثر کردار بھی ادا کرے اور مؤثر آواز اٹھائیں اور وزیر اعظم عمران خان تک اپنا موقف پہنچائیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر کسی موضوع پہ آپ سے ملاقات ضرور ہوگی۔ جزاک اللہ۔